إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی کے تمام تر کلمات اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ درود و سلام آقا تاجدار ختم الرسل شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی رحمتیں ہوں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور محدثین کرام پر۔ وہ جہاں بھی لیٹے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسی دین کا فہم وہ عطا فرما دے۔ صاحب و ساتھیو، اسلام ہمیں غیرت کا درس دیتا ہے۔ اسلام حیا کی تلقین کرتا ہے اپنے پیروکاروں کو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بخاری میں ہے، بڑے ہی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لا يدخل الجنت دیوس، ایسا بندہ جو حیا کی چادر کو اتار پھینکے، جس میں سے غیرت وہ ختم ہو جائے، ایسے بندے کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ جنت میں داخل ہو، بلکہ جنت میں اس بندے کو داخل تو کیا، یہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا۔ اسلام، ایمان اور حیا، اس کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ بے حیا ہو جائے اور ایمان باقی رہے۔ خیر، یہ تو ایمان، حیا، اسلام کا درس ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ایک مسلمان بندے کا زیور ہے، جس کو اتارنے سے اسلام وہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، جاننے کی کوشش کریں، تو روز اول سے آج تک اہل مغرب کی طرف سے جا بجا یہی کوششیں ہوتی رہی اور جاری و ساری ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کے دلوں سے حیا اور غیرت کو نکال دیا جائے۔
تاکہ ان کے ایمان کا جو معیار ہے وہ کم ہو جائے، گر جائے، ایمان ختم ہو جائے، اور پھر اس کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے، چالیں، ترتیب دی گئیں، تدبیریں بنائی گئیں، اور شاید کہ ہم نہ سمجھی کی وجہ سے ان کی ان چالوں کا شکار ہوتے چلے گئے، اور آج حیا وہ بالکل مفقود ہو چکا۔ خیر، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ جائیں وہ 8 ہجری کے دور سے، 8ویں ہجری سے، جب ان کا ایک بہت بڑا جرنیل جسے ایوبی قتل کرنے لگا تو وہ مسکرانے لگا، ہنسنے لگا۔ اس نے کہا اگر کسی مسلمان کو کوئی دشمن قتل کر دے وہ ہنسے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور کتنے ایسے اصحاب محمد رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعات موجود ہیں جن کے سامنے انہیں تیل کو ابال کے ان میں ڈالا گیا لیکن وہ مسکرا رہے تھے۔ کہا یہ بات تو سمجھ آتی ہے جب ہماری زندگی ختم ہونے والی ہو اور دشمن کے ہاتھوں سے موت آ رہی ہو، ہم جانتے ہیں شہادت ہے، شہادت کے بعد اللہ کی جنت ملے گی، جنت میں مہمان نوازی ہوگی، جبکہ تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، تو کس بات پہ ہنس رہا ہے؟ اس نے جو جملے کہے تھے میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس نے کہا اے ایوبی کتنوں کو مارو گے؟ اگر آج میں دنیا کو چھوڑ کے جا بھی رہا تو مجھے قتل کرنے لگا ہے، مجھے کوئی غم نہیں، کیونکہ میں نے جو بے حیائی کا جو بیج تمہارے درمیان بو دیا ہے، اسے تناور درخت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں تو جا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا یہ بویا ہوا بیج تناور درخت بھی بنے گا اور وہ پھل بھی دے گا، اس کو تو نہیں روک سکتا۔ اس وقت سے لے کر آج تک، اور پھر یہودیوں کی بدنام زمانہ کتاب پروٹوکول میں انہوں نے لکھا ہے اگر مسلمانوں سے، ان کے سینوں سے ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر ان کو قابو میں رکھنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ یہ مغلوب ہو جائیں، ان میں 2 چیزیں عام کر دو، ایک پیٹ کی ہوس، دنیا کا لالچ، روپے پیسے کی ہوس، یہ ان میں عام کر دو۔ دوسرا ان میں جنس پرستی کو عام کر دو۔ جب یہ دونوں چیزیں عام ہوں گی، حیا کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ جب حیا ختم ہوگا تو اسی صورت میں مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں، وگرنہ ان کو قابو کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ جب تک ان کا حیا زندہ ہے تم ان کو قابو نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی چالیں ہیں، اور پھر انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ مختلف تہوار دنوں کی صورت میں، آج دیکھ لیں ہمارے درمیان یہ فحاشی عریانی کا ایسا بیج بویا ہے کہ ہم اسے بے حیائی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہمارا ذہن اسے تسلیم ہی نہیں کرتا۔ کیسے؟ ذرا اپنے میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لو، ایک بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز، حتیٰ کہ کوئی 5 روپے کی چیز بھی ہو نا، اس کی مشہوری کے لیے بھی ہم بنت ہوا کو وہ ننگے منہ برہنہ، نیم برہنہ کر کے دنیا کے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور دنیا والوں کو بتلاتے ہیں
کہ یہ بنت اسلام ہیں، یہ اسلام کی عورتیں ہیں، شاید ہمارے اسلام کی تو یہ تعلیمات نہ تھی، ہم ان کی ان تدبیروں کو شاید سمجھ نہ سکے، اور انہوں نے ننگا کر کے ہمارے سامنے کر دیا، اور آج ہمارا یہ مائنڈ سیٹ کر دیا، آج ہمارا یہ طرز عمل بن چکا، ہماری سوچ یہ بن چکی ہے کہ جس مشہوری میں عورت نہ ہو وہ مشہوری کامیابی نہیں ہوتی، یہ ان کی سادہ ہی نہیں ہے۔ آج انہوں نے مستورات کو وہ ننگا کر کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا، اور ہم نے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا، ہم نے اس بے حیائی کو بے حیائی سمجھا ہی نہیں ہے۔ غور کرے اس جرنیل نے کیا کہا تھا کہ میں نے فحاشی کا ایسا بیج بو دیا ہے جسے تناور درخت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یقیناً آج وہ اس کا پھل اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ایمان اسلام ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، جبکہ ہمارے لیے تو آئیڈیل وہ صحابیات ہونی چاہیے تھی جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی، اور کیسی تربیت تھی۔ آج اگر ہم کہیں کہ حیا کا تقاضا یہ ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہے، عورتیں گھر سے نکلے تو چہرہ اس کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے، چہرے کا پردہ ہو، کہتے ہیں لو جی یہ نئی بات آ گئی، مصیبتیں، یہ اتنی پابندیاں۔ جائیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فجر کی نماز میں، رات کے اندھیرے کے اندر فجر کی نماز میں اندھیرا ہوتا تھا، لیکن ایسی حالت میں بھی صحابیات جب نماز کے لیے نکلتی تھی، حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے، بازار کے لیے نہیں، کسی فنکشن کے لیے نہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے، جو فجر کے وقت اندھیرا ہوتا تھا، عورتیں نکلتی صحابیات، فرماتی ہیں بڑی بڑی سیاہ رنگ کی چادروں کے ساتھ اپنے سروں کو ایسے انہوں نے لپیٹا ہوتا تھا، ایسے ان چادروں کو اوڑھا ہوتا تھا کہ وہ جب جاری ہوتی تھی دور سے یوں محسوس ہوتا تھا سروں کے اوپر سیاہ رنگ کے پرندے بیٹھے ہیں، یہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا عورت جا رہی ہے یا مرد جا رہا ہے۔ اس قدر اپنے آپ کو چھپا کے، چادروں کے اندر لپیٹ کے، اوڑھ کے چادریں وہ گھروں سے نکلا کرتی تھی، چاہے وہ رات کا اندھیرا کیوں نہ ہو، رات کی تاریکی میں گھروں سے کیوں نہ نکلے، چاہے دن کا اجالا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آج یہ بات کر لے کہ بھئی حیا کا تقاضا یہ ہے، ایک مسلمان کی غیرت کا تقاضا یہی ہے۔ اور کبھی آپ نے نبی علیہ السلام کی حدیث تو سن لی کہ لا يدخل الجنت دیوس، دیوس بندہ جس کی غیرت ختم ہو جائے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ دیوس کہتے کسے ہیں؟ نواب صدیق الحسن رحمہ اللہ تعالی، بڑے شیخ تھے، شادی ہو گئی، شادی ہوئی نا تو جس سے شادی ہوئی وہ بیگم مذہبی نہیں تھی، پردہ نہیں کرتی تھی، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک دن باہر نکلے نا، کسی نے پوچھ لیا اے نواب صاحب یہ تو بتاؤ دیوس بندہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے کیا دیوس کا معنی پوچھنا ہے یا دیوس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جب یہ بات کی نا وہ پوچھنے والا شرمندہ ہو گیا، کہا جس کی ماں بہن بیوی بغیر پردہ کر کے باہر نکلے، یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ اور جب اس کی بیوی نے یہ بات سنی فوراً کہا واپس چلیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ یہی ان کی بیگم نے پردے کے احکام کے اوپر پوری کتاب لکھی تھی اور آ کر کے کہا تھا آج سے میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، حضرات یہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے۔ یہ ہماری غیرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہماری مستورات گھر سے نکلے با پردہ ہو کے، اور نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی
امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ رحمت کرے انصار کی عورتوں پہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اللہ نے آیت پردہ کو نازل کیا نا، کہا کہ نبی علیہ السلام نے یہ آیت جو ہے وہ صحابیات کو عشاء کی نماز کے وقت سنائی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابیات کو کہا تھا، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اللہ کا حکم آیا ہے۔ کیا حکم آیا ہے؟ اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے کہہ دو جب گھروں سے نکلے پردہ کر کے نکلے۔ فرماتے اللہ رحمت کرے انصار کی عورتوں پر۔ نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز میں یہ آیت سنائی تھی۔ میں نے دیکھا ساری رات وہ عورتیں گھروں میں بڑی بڑی چادریں نہیں تھی، کپڑوں کی فراوانی نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں اور لیریں اکٹھی کر کے ان کو جوڑ کے دیے جلا کے، یہ لائٹیں بھی نہیں تھی، روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا، وہ دیا جلا کے، موم بتیاں جلا کے وہ ساری رات بیٹھ کے انہوں نے چادروں کو سلائی کیا، آپس کے اندر گانٹ کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کپڑوں کے۔ فرمایا جب فجر کی نماز پہ آئی تھی ہر ایک کا سر ڈھکا ہوا تھا، ان چادروں کے ساتھ اپنے چہروں پہ پردہ کر کے آئی تھی۔ اس لیے ساری عمر سیدہ عائشہ صدیقہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ انصار کی عورتوں کے اوپر رحمت فرمائے۔ یہ ہماری مستورات، یہ جنہوں نے سمجھا ہے، یہ ہماری آئیڈیل تھی۔ ہم نے تو دین ان سے لینا تھا، لیکن ہماری غیرت حیا کہاں چلا گیا، ہم کس ڈگر پہ چل چکے۔ دیکھیں یہ ان کی چالیں، وہ مغرب سے آنے والی شعائیں، ہم نے ان کو کتنا اپنایا۔ ایک وقت آیا چہرے کا پردہ ختم ہوا، ایک گروہ اٹھا، اس نے کہا چہرے کا تو پردہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر پھر بس نہیں ہوئی، چلتے چلتے آگے بڑھے، چہرے کا پردہ اترنے کے بعد پھر لباس تنگ ہوئے، لباس تنگ ہونے کے بعد پھر ہاتھ بازو آگے، اور پھر وہ وقت بھی آیا، سارے شاید جانتے ہوں گے، یہ آپ کو بھول چکا ہوگا، 2008 کے اندر یہی پاکستان جسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اس کے اندر مشرف کے دور میں 2008 میں میراتھن کے نام سے وہ مال اور ہار روڈ پہ جب وہ عورتوں کی ریس لگائی گئی، اس میں برہنہ کر کے عورتوں کو دوڑایا گیا اور میڈیا کے اوپر دکھایا گیا پوری دنیا کو کہ یہ ہے اسلام کی بیٹیاں، یہ ہے وہ اسلام کی مائیں اور بہنیں جن کے اوپر کبھی زمانے کو ناز ہوتا تھا، جن کے حیا کی گارنٹیاں کبھی آسمان سے رب دیتا تھا، جو کوئی زمین پہ چلتی تھی، انہی مسلمانوں کی مائیں اور بہنیں رب آسمان سے قرآن بنا کے ان کی چالوں کو نازل کر دیتا تھا۔ آج وہ بھی وقت آیا ہے کہ یہ دیکھ لو، یہی مسلمانوں کی مائیں اور بہنیں آج ننگا کر کے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تماشا دیکھتی ہے۔ وہ لوگ کتنے خوش ہوتے ہوں گے جن کے سرکوپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایسا فحاشی کا بیج بو دیا ہے کہ جس کو تناور درخت بننے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کی قبر پہ جا کے انہوں نے کہا ہوگا آج تیری پیشین گوئی تو پوری ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے سینوں سے حیا اور غیرت کا جنازہ نکل چکا، آج ان کی مستورات بھی ہماری مستورات کی طرح وہ دیکھو برہنہ روڈوں کے اوپر وہ بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اور یہ بڑے مزے سے ان کی یہ ریسیں دیکھ رہے ہیں، اور اوپر واہ واہ کے جملے کسے جا رہے، ان کو داد دیا جا رہا، غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ طرح طرح کے عذاب کیوں آتے ہیں؟ ہم نے اپنی اسلاف کی تاریخ کو بھلایا، ہم نے قرآن سے لا تعلقی کا اظہار کیا، لا تعلق ہو گئے قرآن سے۔ آج پھر ہمارے درمیان سے، ہمارے سینوں سے غیرت ختم ہوئی، اور جب غیرت ختم ہوئی تو ایمان ختم ہو گیا۔ آئیں وہ ہماری مستورات جو ہمارے لیے آئیڈیل تھی، کہاں پہ وہ نظر پڑتی ہے؟ سورۃ القصص کے اندر اللہ نے اپنی اس بندی کا ذکر کیا ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر اس کی اس حیا کی چال کو جو اپنے گھر سے چلی تھی ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں، اللہ نے بیٹا نہیں دیا تھا، مجبوری تھی، باپ بوڑھا ہو گیا، آنکھوں سے وہ بینائی ختم ہوگی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، یہ بیٹیاں بکریاں کو چرانے کے لیے دور جنگل میں جایا کرتی تھی۔ ایک جوان آیا، دیکھا کہ یہ 2 سارے کے سارے مرد وہ اور بکریوں کو چرا رہے، صرف 2 عورتیں ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی، اور کیا دیکھتا ہے شام کا وقت ہوا، شام کے وقت کو یہ نوجوان آگے بڑھے، انہوں نے پانی نکالا کنویں سے،
پانی نکال کے بکریوں کو پلایا اور جو باقی بچا اس کو وہیں پر انڈیل دیا، واپس چلے گئے۔ یہ ان اپنی بکریاں لے کے سائڈ پہ کھڑی رہی۔ جب یہ سارے کے سارے مرد چلے گئے نا، یہ آگے آئی، ان کی بکریاں وہ جو گیلی مٹی تھی جہاں پہ انہوں نے پانی کو انڈیلا تھا اس گیلی مٹی کے اوپر اپنی زبانوں کو رگڑتی رہی۔ ان سے دیکھا نہ گیا، آگے بڑھے اور پوچھ ہی لیا، اے بہن بتاؤ تو صحیح، یہ سارے مرد ہے، تمہارے طرف سے مرد کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا باپ ہمارا بوڑھا ہے، بھائی ہمارا ہے نہیں۔ انہوں نے وہ پتھر جو 40 بندے سائڈ پہ کرتے تھے اکیلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سائڈ پہ کیا۔ یہ کھڑے دیکھتی رہی کہ ایک بندہ کیا کرے گا، پانی نکالا، بکریوں کو پلا دیا۔ حضرات آئے، یہ بکریاں لے کے گھر گئی۔ وقت سے پہلے جب بکریاں گھر پہنچی نا، باپ کو فکر تھی، اس نے بکریوں کو دیکھا، بکریاں سیر ہوئی ہے، وہ بکریوں کا پیٹ وہ باہر آیا ہوا پہلے سے زیادہ سیر ہو چکی ہے۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک جوان آیا تھا، سارا واقعہ بیان کر دیا۔ باپ نے دونوں کو نہیں بھیجا، ایک بیٹی کو بھیجا، جاؤ اس کو بلا کر کے لے آؤ، یہ اب اپنے گھر سے چلی ہے۔ قرآن کو اب سنیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ۔ لوگو آؤ، یہ ایک بیٹی آئی، آ کر کے چلتے چلتے قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، جب وہ چل رہی تھی زمین پہ، اللہ عرش پہ دیکھ رہا تھا، اتنی حیا کی چال تھی اس کے چلنے کے انداز میں، اس قدر حیا تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا، ہزاروں سال بعد اللہ نے اس کی چال کو قرآن بنا کے محمد رسول اللہ کے اوپر نازل کر دیا۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے اس میری بہن کی اس ادا کو زندہ کر دیا، اور میری ماں اور بہنوں کو یہ سبق دیا ہے کہ دیکھنا تم بھی شعیب کی بیٹی کی طرح حیا کی چال چلنا۔ اگر چاہتی ہو کہ ہمارا نام زندہ رہے، اپنے رہن سہن کے اندر حیا کو پیدا کر لو۔ الاستحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ کتنے دو ٹوک الفاظ میں یہ جا کے نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیا حال ہے، یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، ابھی تک گئے کیوں نہیں، کوئی بات نہیں، سیدھا جا کے دو ٹوک الفاظ کے اندر کہا کہ قالت ان ابی یدعوک، میرا باپ تجھے بلا رہا ہے، میں تجھے لینے آئی ہوں، اپنی طرف سے نہیں، میرا باپ تجھے بلا رہا ہے۔ شاید اگلا سوال موسیٰ علیہ السلام یہی کرتے، میں تیرے باپ کو جانتا نہیں ہوں، میں تیرے باپ کو پہچانتا نہیں ہوں، تیرا باپ مجھے کیوں بلاتا ہے؟ اس نے پہلے ہی کہہ دیا لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے میرا باپ اس کی مزدوری دینا چاہتا ہے۔ حضرات یہ ہے حیا جس کے لہجے میں ہو، اللہ قرآن کی زینت اس کی چال کو بنا دیتا ہے۔ لیکن آئیے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ بڑے غیرت کے معاملے میں باقی صحابہ کرام سے بڑے ممتاز تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا کہنے لگے اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھ لوں تو میں دونوں کو قتل کر دوں۔ صحابہ کرام کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری عزت کو کوئی دیکھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو آ کے بتایا نا، نبی علیہ السلام نے بڑے خوش ہوئے اور فرمایا المؤمن یغار، اے میرے صحابہ مومن غیرت مند ہوتا ہے، مومن کی نشانی ہے ایمان کے ساتھ اس کے سینے میں غیرت بھی ہوتی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو لاکھ مومن کہتا رہے، اگر اس کے کردار میں غیرت نہیں ہے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ المؤمن یغار، مومن غیرت مند ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ یغار وغیرت اللہ ان یأتی المؤمن حرمہ اللہ، کہ لوگوں فرمایا میرے صحابہ مومن غیرت مند ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ غیرت والا ہے، اور اللہ کی غیرت اس وقت جوش میں آتی ہے کہ جب ان یأتی المؤمن حرمہ اللہ، جب کوئی بھی مومن بندہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے حضرات، غور کیجئے، آج ہم بھول گئے یہ سارے کے سارے معاملات کرنے کے بعد ہمیں غیرت ہی نہیں آتی، ہماری غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ پھر آج ہم نے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا
یہ جب سارے کے سارے حیا ختم ہوا، فحاشی عام ہوئی، اور ان لوگوں کا مقصد ہی یہی ہے مختلف تہوار کی صورت میں، کبھی ویلنٹائن ڈے کی صورت میں، کہ جس طرح مرضی کوئی فحاشی کرے، کہ عورتوں کو عورت، مردوں کو مرد عورتوں کو پھول دیتے رہے، جس طرح مرضی اس دن کو مناتے رہو، اور پھر حکومت کی طرف سے باقاعدہ ان کو سپورٹ دی جانا، اور ان کے لیے یہ زنا کے لیے رستے ہموار کر دینا، اور یہ زنا کے لیے رستے ہموار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب عورت اور مرد کو براہ روی کے لیے بالکل کھلی چھٹی دی جائے اور جوانوں کو کہا جائے جو آپ کے دل میں آئے، یہ ایسا دن ہے جس طرح مرضی اپنے جذبات کا اظہار کر لیجئے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، لوگوں جب بھی کسی قوم کے اندر فحاشی اعلانیہ ہونے لگے، اعلانیہ فحاشی پھیل جائے، فرمایا اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے اندر مختلف قسم کی وباؤں کو عام کر دیتے ہیں، طاعون جیسی وبائیں، ایسی بیماریاں بطور عذاب ان میں پھیل جاتی ہے جن کے نام ان کے اسلاف نے سنے ہی نہیں ہوتے، ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم تو شرع عام اللہ کی غیرت کو للکارتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملے کر کے اگر ہماری غیرت یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں میری ماں اور بہن کی طرف کوئی کیوں دیکھے، تو ہمیں یہ سوچ کیوں نہیں آتی؟ یہ سارے کام کر کے ہم اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہیں، اور پھر جب اللہ غیرت میں آتے ہیں پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھے تھے ہمارے پاکستان کے اندر 2005 کے زلزلے کے، وہ سارے مناظر کبھی آنکھوں کے سامنے لا کے دیکھ لیجئے کہ وہاں پر جب سر عام زنا ہو رہا تھا، ایسے وہ ہوٹل موجود تھے جن کے اندر یہ عام زنا ہوتا تھا، اور وہاں پر اللہ نے کتنی منزلیں وہ نیچے دنسا دی اور نیچے گر گئے، ایسے ایک چند جھٹکے زلزلے کے وہ ہماری زمین وہ سہ نہ سکی، اور ہماری تو اوقات اتنی سی ہے وہ چند ایک زلزلے کے جھٹکے بھی ہم سے برداشت نہ ہوئے۔ حال ہی میں چند دن پہلے یہ ترکی کے وہ مناظر دیکھ لیجئے کہ جس کے اندر 2 سے 2000 کے قریب وہ جو بلڈنگیں ہیں وہ اللہ نے ملیا میٹ کر دی، صرف چند ایک جھٹکوں کی وجہ سے۔ جب اللہ کی غیرت کو للکاریں گے تو پھر معاملہ تو یہی ہوگا نا، یہ اتنا ناسور ہے جو ہماری رگ رگ میں سرایت کر چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح الترغیب والترہیب میں ایک بنی اسرائیل کا بندہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا 60 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، ایک الگ تھلگ ہو کے، اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ایک دن خیال آیا کہ یار بازار کا چکر لگا لے، وہاں سے نکلا، بازار میں گیا، چلتے چلتے بازار میں اس نے دیکھا ایک فحاشہ عورت، طوائفہ عورت کے ساتھ اس کی مٹھ بھیڑ ہو گئی، زنا کر بیٹھا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے، ایک بدکاری کرنے کی وجہ سے۔ یہ ایسا عمل کہ جب اس نے زنا کیا، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی زندگی تو ختم ہوگی، زندگی کی مہلت ختم ہوگی، جاؤ جان کو قبض کر لو۔ اس ملک الموت نے جان کو نکال لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ایک عمل کی وجہ سے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا۔ کہاں یاد آئے، امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی جامع العلوم میں لکھتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو عام نہ سمجھنا، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ بدکاری کوئی عام فعل نہیں ہے۔ فرمایا 60 سالوں کے اندر، 60 سال میں بندے کی 2 نسلیں تیار ہو جاتی ہے، جوان ہو کے وہ گزر جاتی ہے۔ فرمایا جس بندے نے ایک مرتبہ بدکاری کر لی، ایک مرتبہ زنا کیا نا، اس کی 2 نسلوں کے اندر اس کے جراثیم کو منتقل کر دیا جاتا ہے، اس زنا کی نحوست کو اس 2 نسلوں کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور کبھی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب مصر کی سرزمین میں گئے، مصر شروع سے ہی خوبصورتی کا منظر، اس کو منبع کہا جاتا ہے، بڑے خوبصورت وہاں کے لوگ ہیں، اور وہاں پر فحاشی عام تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وہاں کے چوک میں کھڑے ہوئے تھے، لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، مصر کے چوک میں کھڑا ہونے کے لیے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اور لوگوں یاد رکھنا کہ یہ جو زنا ہے،
یہ تمہارے اوپر قرض ہے۔ جو بھی بندہ بدکاری کرے، زنا کرے، یہ اس کے ذمے قرض ہے، اور یہ قرض جو ہے یہ روپے پیسے سے نہیں چکایا جاتا، یہ مال و دولت سے نہیں چکایا جاتا، یہ ایسا قرض ہے جو چکانا پڑتا ہے تیری گھر کی مستورات کو، تیری ماں کی صورت میں، بہن یا بیٹی، یا پھر اسی طرح تیری کوئی بھی عزیز و اقارب میں سے جو خونی رشتہ دار ہے، یہ گھر کے مستورات کو چکانا پڑتا ہے، یہ تیرے اوپر قرض ہے۔ آج تو کسی کی ماں بہن کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ تو یہ ذلت کو اٹھائے بغیر اس دنیا سے چلا جائے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے جتنا قرض ادا کر سکو اتنا قرض دوسروں سے لینا، اس ایسی یہ ناسور کو اپنے ذہن سے چھٹک دیجئے۔ یہ غیرت کا تقاضا ہے، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، اور یہی ہمارے حیا کا درس ہے۔ اگر ایسا حیا ہمارے دل میں نہیں ہے تو پھر خدا را اپنے ایمان کا محاسبہ کر لیجئے۔ حضرات آئے اس ناسور سے بچا کیسے جا سکے؟ ہاں، ہمارے ہر طرف فحاشی عام ہے، اس سے بچنا کیسے ہے؟ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایک بڑا ہی پیارا طریقہ بیان کر دیا کہ اے نبی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی ان عورتوں کو کہہ دو، مردوں کو کہہ دو کہ جب بھی چلے اپنی نظروں کو جھکا لے، نظروں کو نیچا کر کے چلا کرے، اور جب بھی دیکھے نظریں جھکا کے کسی سے بات کرے، نظریں جھکا کے اپنی نظروں کو تم جھکا لو، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظتیں ہو جائیں گی، عزت وہ محفوظ رہے گی، عزتوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ بڑا ہی نسخہ کیمیا اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ اگر اس ایک جملے کو آج ہم یاد کر کے لے جائیں، اپنے دل کے اوپر لکھ کے لے جائیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا شروع کر دے، تو یقین مانیے یہ ایسا نسور ہے جو ہماری رگ رگ میں بس چکا، جو نوجوان نسل کو تباہ کر چکا، جس کا شکار مستورات ہو چکی، جس کا شکار آج میرے معاشرے کے نوجوان ہو چکے۔ بچا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، کیونکہ نگاہ ہی ایسی چیز ہے، نظر پڑتی ہے، نظر کے اوپر وہ خوبصورتی دل کو بھاتی ہے، ذہن کے اندر اس کا پورا ایک نقشہ تیار ہوتا ہے، دل اس کی تصدیق کرتا ہے، دل کے اندر اس کی محبت بیٹھنا شروع ہوتی ہے، اور پھر یہی محبت چلتے چلتے آخری وقت زنا کی صورت میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اس سے بچ جائیں، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہتے ہو، پھر یہی نسخہ کیمیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اس کے اوپر عمل کر لو۔ اگر اس کے اوپر عمل کر لے، نگاہوں کی حفاظت تم کرنا شروع کر دو، اس ناسور سے بچ جاؤ گے، وگرنہ پھر اس کی تباہ کاری ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ آئندہ وقت جو ہے جو اس سے بھی گمبھیر تر ہوگا، اس سے بھی زیادہ وہ فحاشی اور یعنی والا ہوگا، پھر یہ ایمان وہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یقین مانے آج ہمارا ایمان تو وہ بالکل لنگڑا اور لولا ہو چکا ہے۔ وہ ایمان کے اندر جو بھی عمل ہو جائے وہ حرارت ہی نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تھی۔ خدا را اپنے ایمان کا محاسبہ کر لیجئے، حیا کو پیدا کر لیجئے۔ حیا پیدا کرنے کا واحد یہی نظریہ ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ جو اللہ نے ہمارے لیے قیود و حدود قائم کی ہے ان کی پاسداری کیجئے، ان کی پاسداری کرنا آپ شروع کر دے، اللہ حیا بھی دے گا، غیرت بھی دل میں پیدا ہو جائے گی، ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، اور یہ اسی میں ہماری نجات ہے، یہی ہمارا بھلا ہے، اور اسی کے اندر ہماری آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اپنانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔